بے بسم اللہ اسم اللہ دا ایک گیڑا پارا نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے اللہ تبارک و تعالیٰ دی بے حد حمد و ثنا جس ذات نے اپنی ساری مخلوقات وچوں مینوں اور تانوں اشرف المخلوق پیدا فرمایا درود نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پاک ذات تے جس ذات نے ہر چیز اس دے الہ راہ وکھایا اج دی اے عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس موصل ورا عنوان تے منعقد پذیر میرا اور تواڈا آمنا وجنا بیان کرنا سننا سنانا اللہ پاک اپنی اور اپنے محبوب علیہ السلام دی بارگاہ وچ قبول اور منظور فرمائے میں مولانا احمد خان صاحب سلطانی دا بڑا ممنون اور مشکور ہوں کئیاں عرصے تو بعد ساڑھا بھی آج آخر نمبر آئی گیا لیکن حضرت کو علماء دی بڑی طویل لسٹ ہے خصوصی شفقت حضرت علامہ مولانا محمد علی شان صاحب چشتی تے فرماندے اور ماسٹر عبدالرشید صاحب تے پر ساڑھا نمبر اللہ کی تے جائے گی بیان جڑے ہم آپ نے سنے الحمدللہ علیہ سنت دے بڑے علمی مسائل دے گفتگو ہوندی رہی عقیدے دے گفتگو ہوندی رہی ماس صاحب نے بڑی فقہی مسائل والے پاس ہوئی توجہ دیوائی یہ علیحدہ گل ہے کہ ڈھیری والے امام اعظم ابو حنیفہ کانفرنس تک نہیں کرا سکے میں امید رکھتا انشاءاللہ میرے پیر بھائی سنگی ساتھی کوشش کرتے اس کانفرنس دا بھی انعقاد کر سن اور اہل سنت ندسن کہ اساں کوئی بغیر خصموں نہیں خصمان نہیں فقہی اعتبار نال ساڈا امام اعظم ابو حنیفہ ہے تے
طریقت دے لحاظ نال حضور سیدنا غوث اعظم کہ کہیں پاسوں سا گھٹ کوئی نہیں پتہ نہیں بنیا کہ وضع سمجھ نہیں ہے میں مولانا رضوی صاحب کے آوے رضوی صاحب ایتھے آؤ نہیں جنا ایتھے آؤ اور توڑے کو پوچھنا ہے بھئی تُساں چس لمن والی گفتگو سننی ہے یا شعر تو میں نام نہیں کوئی ترنم والے حضرات نے بڑے شعر بڑے ترنم اور پیار نال سنانے نہیں سے واسطے تینن صدے آ رہے سان چونکہ بے سورے ہیں تو سارے سور نو سمجھ دے اس واسطے ساڑھا تو کدھا ہی گھندا ہے اور حضرت ساڑھے بڑے پیارے دوست ہیں سنگی ہیں حق صاحب اللہ پاک انہوں نے عمر دراز فرمائے کشمیر نہ اللہ پاک انہوں نے آباد رکھے انہوں دسے ہے بھئی سانو نصیحت کی دینے جتھے علماء بیٹھے ہو انتے زبان دا خیال رکھو جتھے فقراء بیٹھے ہو انتے دل دا بھی خیال رکھو توڑے مجمع الحمدللہ علماء بھی تشریف فرمائے فقراء بھی بیٹھے اور میرے واسطے کے ہو گئے دل تے سنبھالی بیٹھے ہیں ان دے بوئے تے لائی بیٹھے تو وہ زبان دے بارے تو سن جہاں برل اگر کوئی کمی پیشی ہو بنجے تو علم سے نوادن جڑا معاف شاید سمجھ آئی ایتھے تک تو ہو گئی سبحان اللہ ہون جناب اے عرض کرنی ہے توڑے سامنے یہ ہوں دے عقیدہ یہ ہوں دے وہ ساڑھا جڑا عقیدہ ہے قرآن اور حدیث اللہ دے قرآن دی تلاوت کی تھی وَلَسْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ خسارے جو وقت بھی قسم ہے کہ انسان خسارے جو مگر وہ لوگ جڑے ایمان لے اور خسارے میں وہ لوگ ہوئے جنہاں ایمان نہیں لے اور منافق وہ ہوئے جڑے ایمان لے پہ آئے خسارے والے کیڑے ایمان والے کیڑے خسارے والے لڑکے برتاؤ ہونا چاہیے اور ایمان والے لڑکے ہونا چاہیے میرے مرشد بہو فرماندے نال کو سنگی سنگ نہ کریے فرمایا نال کو سنگی سنگ نہ کریے کلو لاج نہ لائیے تمبے تربوز کدی مول نہ ہوندے بھامے توڑ مکے لے جائیے ہوں تے کاماں دے بچے کدی ہنس نہ ہوندے بھامے موٹی چوک چگائیے ہوں تے کوڑے کھو کدی مٹھے نہ ہوندے یا حضرت باہو بھامے سہ منا کھنڈ گائیے خسارے والے انہوں نے واسطہ ساڑھا کوئی نہیں ساڑھا واسطہ تو ایمان نہیں ساڑھا واسطہ خسارے والے کون ہیں جنہ حضور علیہ السلام نے ذات آپ دی آل کے متعلق آپ دی اصحابہ دے متعلق آج بھی انہوں نے دل دماغ میں پہنچتے وہ خسارے والے منافع والے کہہ رہے ہیں اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وہ کون ہے یہ وہ ہیں جنہیں نماز دی حالت رچی کملی آلے دے پچھے نماز دی حالت رچی کملی آلے دے پچھے وہ کیڑی حالت ہے حالت ہے کہ حضور علیہ السلام 16 مہینے بیت المقدس علیہ پاس منہ کرتے نماز پڑھ دے گھر سمجھ آئی 16 مہینے کدے منہ کرتے نماز پڑھ دے بیت المقدس یہودیاں تے زینہ دیتے نا تانے آقا کریم نے دل میں تھوڑی سی پریشانی آئی آپ نے نا آسمانہ در دیکھیا آسمانہ در دیکھیا نا اللہ پاک نے فرمایا جبرائیل میرے حبیب نو آنکھو نا ہوں اپنا رخ بدل دیو اپنا رخ بدل دیو تو سب بیت اللہ شریف در منہ کر لو بیت اللہ در کر بیت المقدس در منہ ہی ہٹا دے بیت المقدس در ہوں سرکار امامت فرما دیتا ہے 2 رکعت نماز ادا ہو چکی ہے 2 رکعت نماز ادا ہو چکی ہے 2 رہ گیا حکم آگے ہم بدل دے انہوں نے سلام پھیرے ہوتا انتظار نہیں کیتا سرکار کیونکہ خوشخبری جو آئی خوشخبری جو آئی ہوں دیکھو نا ایک سمجھو نا
پہلے ادھے منہ آئے اس پاسے سرکار دا منہ آئے پیچھے صحابہ دی صف ماں کھڑیاں ہن حکم ہو گیا ایتے منہ کر لو جدن ادھے دا منہ ہو سی زہر مقتدیاں دے منہ ہو ویسے امام تے مقتدی دا منہ آمنے سامنے ہو وجہ تے نماز ہوندی یہ کوئی معاملہ ہوتا ہے پھر ہویا کہ کئی ایسے ساٹھے سنگی ساتھی ہیں جڑا مسجد قبلتین دی زیارت کی تھی ان کو اپنے ذہن تصور لے بہونا کہ پھر سرکار نے کئی طریقہ کار اختیار کیا سرکار سجے پاسوں ٹورنا شروع کر دیتا سب بڑی سرکار ٹورے نا ہند اس پاسوں ٹورے نا پیچھو ابو بکر عمر عثمان والی بھی ہن نماز دی حالت نماز دی حالت سرکار اگے اگے پیچھو سرکار دے پیارے اصحاب پیچھو پیچھو ہاتھ بد دے ہوتے ہاتھ بد دے ٹر دے سرکار نے ایڈے ہاتھ نا منہ کر لیا کعبۃ اللہ شریف منہ کیتا نا اصحابہ پیچھو کھلو گئے تو جنہ پیچھو نہیں ٹوریا جیڑے ویدے رہے بیت المقدس جنہ خیال وچ کیتا ویکو ابو بکر عمر عثمان و علی نے کیتا کہ یہ شخصیت پرستی ہو گئی خدا پرستی نہ چھوڑ دیتی خدا پرستی نہ چھوڑ دیتی انہاں کیا کیتا ہے انہاں کیا کیتا رسول کی چھوڑ پہ خدا نے آکھیا ایدے منہ کرتے نماز پڑھو میں کہ کدن آکھیا خدا میں کھاؤ سے نہ کہ یہ شخصیت پرستی توحید پرستی میں اے نہیں ہے ابو بکر عمر عثمان و علی نے کیا کیتا ہے یہ انہاں پہ چھوٹا پہ انہاں دے منہ رہے ادائی انہاں دے منہ رہے ادائی جدن ادائی رہے نا اللہ نے پھر کیا فرمایا قرآن نے فرمایا جڑے ایڑیاں باہر کھلوتے رہے منافق بھی ہیں کافر بھی ہیں قرآن جائے علماء نے تصریح فرما دیتی قرآن جائے میں اس وقت سے آیت نہیں پڑھتا کہ نہیں زیر زبر کا فرق لگا اکثر حافظ بیٹھے اور نہ لگا پر قرآن دس سکتا فرمایا کہ ایڑیاں باہر کھلوتے رہے ایڑیاں باہر کھلوتے رہے منافق ہیں کافر ہیں خدا انہوں نے کافر پہ آتا ہے ساڑھے غفران سیالوی نے چکوال چاکے پرچہ ہو گیا تیرا بھی بندوبست ہو گیا عرض ایک کردہ پہ اللہ پاک اپنے محبوب دی اطاعت دی ضرورت ہے اللہ پاک ایک چاہتا ہے کہ میرا محبوب جیویں جیویں کرے ہوئے نال تو سکی تھی کیونکہ اصحابہ جان دے ہیں کہ اللہ دا حبیب اپنی طرفوں نہیں رب دی رضا تے ٹورے ہوئے رب دی رضا تے ٹورے ہوئے اور حبیب خدا ہے بھی ہوا جڑا رب دی رضا تو بھی آشنا ہوئے رب دے ارادیاں تو بھی آشنا ہوئے رب دی رضا تو بھی آشنا ہوئے تو رب دے ارادیاں تو بھی آشنا ہوئے ہن تواڈے وچ کوئی یہ جو بندہ ہے جڑا میرے ارادے تو واقف کار ہو میں بھی تواڈے ارادے تو واقف نہیں اللہ جانے تواڈا اس میں ارادہ تقریر چھڑاون دا ہے یہ بیان کرانا مولانا صاحب بہتر جان دے ارادے تو آشنا ہوں کتنی جہلیت ہے عجیب ہے نبی صاحب کا کلمہ بھی پڑھنا اے بھی آکھنا کہ دیوار دے پیچھے دا پتہ نہیں یہ ہے کتابوں میں حضرات نے لکھے ہوئے دیوار دے پیچھے دی خبر نہیں میں کہ یار کمال ہے اللہ دا حبیب تے یہ آتے ہیں کہ میرا حبیب میرے ارادیاں تو ہی واقف ہے میرا حبیب میرے ارادیاں تو آشنا ہے انہی کوئی دلیل حدیث پاک میں جاندہ ہے حضور علیہ السلام ایک شب ماہ رمضان شریف ماہ رمضان شریف اتنا با جماعت نماز تراویح پڑھائی ہیں تو سب با جماعت پڑھ دے کتنی ہیں ہاں جی الحمدللہ اہل سنت حنفی ہیں اساں بھی پڑھتے ہیں اور سرکار دے صحابہ دا بھی طریقہ کار ہے ایک 8 تے 12 دی جان چھڑاون دی ٹرائی نہ کیتی بھی پڑھتے پوریاں پڑھیاں کرو جو پڑھنیاں ہی ہیں تے بندہ پوریاں کیوں سرکار نے با جماعت نماز تراویح پڑھائی اور جنہ خوش نصیبہ نے پچھو پڑھی نہ دوئے دن آپ دینا اپنے سنگیاں چا اپنے پیر بھائیاں دکھن لگے اگر سرکار دے حرم چاہوا نا سرکار نے راتی آپ کو تراویحاں پڑھائی ہیں کہ اس تو پہلے تے عمل ہائی کوئی اس تو پہلے عمل ہائی کو نہیں اور دوئی شام نا سرکار دے صحابہ جنہ تک یہ پیغام پہنچیا وہ مسیح حرم چاہ گئے اور انتظار کرنا سرکار نے دوئی رات پھر مہربانی فرمائی
پھر مہربانی فرمائے نا جنہ جنہ پڑھیا نا انہاں اپنے سنگیاں ساتھیاں دسے مدینہ شریف ایک پیغام پھیل گیا مدینہ پاک دوبار بستیاں یہ پیغام پھیلیا کہ سرکار آپ با جماعت نماز تراویح پڑھائیں دے انہاں صحابہ جوگ در جوگ سرکار دے حرم چاہ گئے مدار چاہ ان اس رات نا سرکار اپنے اتقاف علیہ کپڑے تو باہر ہی نہ آئے انہاں صحابہ موڑ دن اس کپڑے در گئے موڑ دن اس کپڑے دل ہو گیا نا کو مولوی آکے اٹھے کیوں گئے دیو کعبہ دور دے اس کپڑے دے پیچھے کیڑی شاید یہ جتا معاملہ آئی کوئی نہیں اتھے پر موڑ دینوں دے کپڑے دے ویکن کافی دیر تو بعد سونے نے نا اپنا حسن دکھایا حسن دکھاون تو بعد فرمایا آدمیاں اپنیاں پڑھ لو آج اپنیاں پڑھ لو صاحبہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصل اس شوق پہ آئے ہیں اس خیال پہ آئے ہیں سم پتہ چلے کہ سونا آپ پڑھیں دا پہ سونا آپ نے ارشاد فرمایا 2 راتیاں تو میں متواتر با جماعت نماز تراویح پڑھائیے لیکن آج رب نے ارادہ کر رکھیا اللہ نے ارادہ کی تو ہے کہ میرا سونا آج اگر آپ با جماعت نماز تراویح پڑھا سی نا میں اس دی امت تے فرض کر دوں میں اس دی امت تے اے بھی آپ دے ہوندے نا کہ 45 نمازاں جناب موسیٰ علیہ السلام چھڑوائی ہیں تو تراویحیں کون حضور نے بخش چھڑوائی نے فرض ہو بنجے تو سب پتہ ہے پنجگانہ میرے اروکھیاں پڑھ دینوں بدویاں ہو بنجے نا فرض موڑ کے پڑھ دیں جو ماسٹر منظور صاحب بڑا ہو گیا عرض یہ میں کرتا ہوں کہ سننا نہ لیے سمجھنا سرکار نے کیا فرمایا میں رب دے ارادے تو آشنا رب دے ارادے تو واقف ہویا بیٹھا اللہ نے فرشتے آوے فیصلہ فرمایا آج میرا حبیب پڑھاوے با جماعت اس لیے میں امت دے فرض کر دے ساں سوڑے آپ پھر آپ نے فرمایا میں نہیں چاہتا مطلب میں اس گلت راضی نہ میں نہیں چاہتا کہ میری امت مشکل بچ بنجے سوڑے آپ پھر یعنی اللہ نے پھر ملائکہ نے آکھیا تو ملائکہ نے یقیناً آکھیا ہو سی اس ٹائم ضرور آکھیا نے انہاں پیدا پیا کر دیں انہاں رولے پاؤنے رب فرماتا جڑی میں جان دوں تو نہیں وے جان دوں انہاں اجتماعی کو بول ہی پیا ہو سی کہ یا اللہ تو کرے ارادہ تیرا محبوب مندہ نہیں پیا ہون اللہ نے آکھیا ہو سی سونا جس گل تے راضی نہیں ایسا اپنا ارادہ ہی بدل دے سونا اس گل تے راضی نہیں سونا اس گل تے راضی نہیں اساں اپنا ارادہ بدل دے لے ہن جڑے انگوٹھے چومتے اکھیاں تے لاندے کیوں لاندے سونے دی محبت پچھے اذان تو پہلے یا بعد جڑا درود و سلام پڑھ دیو کس واسطے پڑھ دیو حضور کو راضی کرن واسطے محبت واسطے ہیں جی مطلب جڑے اس قسم دے معاملات ہیں اونچا کلمہ شریف پڑھنا اللہ تعالیٰ دے رسول راضی کرنا یا تو یہ نہیں دسی وجہ سزا کے سزا کے اگر سزا کوئی نہیں اگر سزا ہے کوئی نہیں تو میاں کرن کیوں نہیں دے دیں جس شہر دی سزا ہی کوئی نہیں اس پوری کائنات دے ہاتھ چمڑ دی انگوٹھے چمڑ دی درود و سلام پڑھن دی جدن سزا ہی کوئی نہیں یہ دی تنیری پیری جزا ہے جزائی محبت سزائی نہیں دیتیاں میں جزائی دیتیاں میں جدن جزا ملتی پئی ہے کہ اللہ فرماسی میں دوزر بھی سکتا تیرا نا چمڑا ہے تیرے تے درود پڑھنا رب دا رسول راضی ہو سی جدن راضی نہیں ہو سی تو رب چل نہیں ارادہ پڑھے جہنم اس کیڑے ویسے جہنم اس کیڑے ویسے جیڑے ایڑیاں پہ کھلوتے ہیں جیڑے ایڑیاں جنہ کملی آلے دی اطاعت نہیں کی جنہ کملی آلے دی اطاعت نہیں کی تھی جنت چکوہ ویسے جنہ سرکار دی اطاعت اللہ دینا آمن مگر وہ لوگ جو ایمان لائے